رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے برآمدات کے فروغ اور آمدن کے ذرائع بڑھانے کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر نے آج اسلام آباد میں سعودی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ اسلامی ملکوں کو اسلام مخالف پروپیگنڈے کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت نے تمام اقوام کے ساتھ مساوی بنیادوں پر تعلقات قائم کرنے کے لیے عوامی خواہشات کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے قرارداد منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر اور دیگر قسم کی امداد فراہم کرنا عالمی ادارے کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کی صنعت کو مراعات اور سہولتیں دی جائیں تو یہ برآمدات کو فروغ دے کر ملک کے حسابات جاریہ کے خسارے پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم آج لاہور میں خصوصی ٹیکنالوجی زون لاہور ٹیکنوپولس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ملکی برآمدات کے فروغ کے علاوہ نوجوانوں خصوصاً خواتین کے لیے بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل کرے گا۔ ایمیزون، گوگل اور دوسری ٹیکنالوجی کمپنیوں کی مثال دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران دوسرے تمام کاروباری اداروں کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ان کمپنیوں کا منافع کئی گنا بڑھا ہے۔ وزیر اعظم نے برآمدات کے فروغ اور آمدن کے ذرائع بڑھانے کو حکومت اور عوام کی ترجیح بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں موجودہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ محمد بن شیخ کی سربراہی میں سعودی وفد اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ صدر نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات اور شاندار تعاون قائم ہے، جسے باہمی مفاد میں مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلم ممالک کو اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت کی مخلصانہ کوششوں سے پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ آج ملتان میں ایک استقبالیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو عظیم ملک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کی خواہش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان پرامن ہوگا تو پورا خطہ پرامن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 3 کروڑ 80 لاکھ افغان شہریوں کو بھوک اور غربت سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دنیا میں افغان شہریوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخی سفارتی کامیابی سے نوازا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوامی خواہشات کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے، جس کے تحت تمام اقوام کے ساتھ مساوی بنیادوں پر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ تمام خطرات اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلسل چوکسی اور تیاری اور کنٹرول لائن پر سیکیورٹی یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ٹویٹ کے مطابق بحری فوج کے سربراہ نے آج کنٹرول لائن پر اگلی چوکیوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں زمینی صورتحال اور فارمیشن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے قرارداد منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر اور دیگر قسم کی امداد فراہم کرنا عالمی ادارے کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ قرارداد اہم موقع پر منظور کی گئی اور اس سے افغان عوام کی مدد کے حوالے سے عالمی برادری کو محسوس ہونے والی ضرورت کی عکاسی ہوتی ہے، جس کو دہائیوں طویل تنازع کی وجہ سے بے پناہ مشکلات کا سامنا رہا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے قرارداد کی منظوری انتہائی ضرورت کے موقع پر افغان عوام کی مدد کے لیے صحیح سمت میں قدم ہے۔ دفتر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری، بالخصوص امداد دینے والے ممالک، اقوام متحدہ کے ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی مالیاتی ادارے اور ہنگامی امداد فراہم کرنے والے دیگر ادارے افغان عوام کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔
مسیحی برادری نے ہفتے کو پاکستان میں کرسمس کا بڑا تہوار منانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سرکاری سطح پر مسیحی عملے کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کیک کاٹنے کی بڑی تقاریب ہوں گی۔ مسیحی برادری اس موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کرے گی، جس میں کیک کاٹے جائیں گے، مکانات کو سجایا جائے گا اور گرجا گھروں میں عبادت کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔